الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یسیلا وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا دیور اندھا تھا مگر شوہر کا چہیتا بھائی ہونے کی وجہ سے میں اس کے سارے کام کرتی، کبھی کپڑے بدلتی، کبھی پاس بٹھا کر اس کی ساری باتیں سنتی۔ وہ بھی بھابھی بھابھی کر کے میرے قریب ہو جاتا، لیکن ایک رات اس کے کپڑے بدلنے لگی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جب اس رات دیور نے شادی ہو کر اپنے سسرال آئی تو رشتہ دار خواتین نے مجھے صحن میں بٹھا دیا۔ میرے سامنے ہی چارپائی پر میرا چھوٹا دیور بیٹھا تھا، ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ سسری سے نظر ہی میری اس پر پڑتی تھی۔ مجھے یہ بات بہت بری لگی کہ وہ ٹٹی باندھے مجھے ہی کیوں دیکھے جا رہا ہے۔ اس وقت وہ 16 سال کا تھا، اچھا پیارا سا لڑکا تھا، لیکن ایسی حرکت 15 منٹ تک مختلف قسم کی خواتین میرے پاس آتی رہیں اور مجھے مٹھائی کھلاتی رہیں، لیکن میرا دیور نہ تو اٹھ کر میرے پاس آیا نہ مجھ سے کوئی بات کی، بس سامنے بیٹھ کر ایک ٹک مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ 2-4 بار میری اس پر نظر پڑی تو اس نے خود کو دیکھتے ہوئے پایا۔ میں نے دل میں سوچا کہ بڑا ہی بے شرم لڑکا ہے۔ بڑی بھابھی تو ماں اور بڑی بہن جیسی ہوتی ہے، اسے ذرا شرم نہیں، یہ کیسے سب کے سامنے بس مجھے ہی تکے جا رہا ہے۔ اب میں ماتھے پر بر ڈالے اسے گھورنے لگی تھی، لیکن عجیب پاگل تھا، بس مجھے دیکھے ہی جا رہا تھا اور مسکرائے جا رہا تھا۔ جس کے یوں مسکرانے پر غصہ آنے لگا تھا۔ بہرحال رسم ختم ہوئی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا موڈ بہت خراب ہو چکا تھا۔ اس پر ریاض بھی میرے کمرے میں دیر سے آئے تو میں بالکل بے تاثر بیٹھی تھی۔ میرے پاس اگر بیٹھی تو میں نے غصے سے دیکھا تو مجھے یوں بھرم دے کر کہنے لگے، کیا بات ہے شازیہ؟ پھر وہ سمجھے کہ شاید وہ کافی دیر سے کمرے میں آئے ہیں، اس لیے میں نے ناراض ہو کے کہنے لگے، میرے دوست آج میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تم تو جانتی ہو ایسے موقع پر دوستوں کی اٹکلیاں عروج پر ہوتی ہیں۔ بہرحال پھر ریاض کی تعریف سن کر میرا موڈ بحال ہو گیا تھا۔ میں نے دیور کی بات کو اپنے شوہر کے سامنے دہرایا نہیں، کیا سوچیں گے آتے ہی میرے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں شروع کر دی ہیں۔ میرا شوہر ریاض کا ایک ہی بھائی تھا، بس ایک چھوٹا بھائی تھا، والدین حیات نہ تھے۔ گھر میں اس وقت میرا شوہر اور ایک میرا دیور ہی تھا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو ریاض کہنے لگے، آج کا ناشتہ میں بازار سے ہی لے آیا ہوں، لیکن دیکھو میرے گھر پر کوئی خواتین نہیں ہیں جو تمہاری ناز اٹھائے۔ وہ کہنے لگے کہ اس لیے آج کی مہمان نوازی تمہیں نبھا دی ہے، لین کل سے سب کچھ تمہیں ہی سنبھالنا پڑے گا۔ یہ بات میں پہلے سے جانتی تھی، اس لیے میں نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا۔ جیسے ہی میں ناشتہ کرنے کے لیے باہر آئی تو دسترخوان پہ میرا دیور بیٹھا تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گئی، اس نے مجھ سے سلام کیا، پھر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ جب ریاض دسترخوان کے پاس آئے تو میرے بجائے میرے دیور کے پاس بیٹھ گئے، اس کی پلیٹ میں چنے ڈالے اور نان توڑ کر اپنے ہاتھ سے کھلانے لگے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور اس سے زیادہ مجھے یہ ہوئی کہ اب بھی میرا دیور سامنے بیٹھا مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اسے تو اپنے بھائی کا بھی لحاظ نہ تھا اور غصہ بھی ریاض پر بھی آنے لگا کہ وہ تو اسے ٹوک سکتے تھے، اور پھر یہ بھی مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ ریاض اسے خود کیوں کھلا رہے ہیں۔ وہ 16 سال کا لڑکا تھا، کیا خود نہیں کھا سکتا تھا؟ میں نے کہا، ریاض اسے خود بھی کھا سکتا ہے، آپ اپنا ناشتہ کریں۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، شازیہ یہ اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ یہ سنا تھا کہ میرے نوالا ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میں بڑی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اچھا خاصا خوبصورت لڑکا تھا، اس کی آنکھیں بھی گرین کلر کی تھی، بے حد خوبصورت تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں بڑا ہی دکھ اور افسوس ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں میں نور نہیں تھا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اور قسم میں نہ جانے دل میں سے کتنا برا بھلا کہہ چکی تھی۔ ریاض کے چہرے پر رنجیدگی سی چھانے لگی۔ یہ بچپن سے ہی ہے، دیکھ نہیں سکتا، اس کا بہت علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ریاض کہنے لگا، اس کے سارے کام میں کرتا ہوں، لیکن اب یہ تمہاری ذمہ داری، تم اسے اپنے چھوٹے بھائی سمجھ کر اس کے سارے کام کیا کرو۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے بے حد افسوس ہو یہ سن کر۔ ماشاءاللہ سے یہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ دیکھ بھی سکتا۔ میری بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو جھلکتے تھے۔ کہنے لگا، بھابھی میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کو دیکھتا، لیکن دیکھیں میری بدقسمتی، میری ایک ہی بھابھی اور میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ کچھ دیر پہلے جو میرے دل میں اس کے لیے نفرت کے جذبات تھے وہ اب ہمدردی میں بدل چکے تھے، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑے جب
ریاض نے اپنی ڈیوٹی جوائن کی۔ جب اپنے کام پر جانے لگے تو مجھ سے کہنے لگے اس کو کھانا بھی تم ہی ہاتھ سے کھلاؤ گی اور کپڑے بھی تم ہی پہناؤ گی۔ کھانے کا تو سن کر ٹھیک تھا لیکن کپڑے، یہ سن کر تو میرا دماغ تھوڑا سا چکرایا تھا۔ میں نے کہا ریاض یہ غیر مناسب سی بات ہے، میں کیسے سے کپڑے بدلوا سکتی ہوں؟ کہنے لگے کہ چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھو اسے یار، میں آفس کے کام سنبھالوں یا اسے سنبھالوں، بہرحال تم خود مینیج کر لینا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں بےحد پریشان تھی، ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ کیا کروں کیا نہیں، جب مجھے میرے دیور کے کمرے سے پکارنے کی آواز آئی۔ وہ بھابھی بھابھی کہہ کر پکار رہا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ پینٹ اور بنیان پہنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ شرٹ مجھے پکڑا دے، نہ جانے بھائی نے کہاں رکھ دی ہے، پورے بیڈ پر ہاتھ مار مار کے تھک چکا ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی شرٹ بیڈ کے کنارے پر لٹکی ہوئی تھی، میں نے وہ شرٹ اسے پکڑا دی۔ اس نے شرٹ پہن لی تو لیکن بٹن وہ اڑے ٹیڑے بند کر رہا تھا، مجھے ہی آگے بڑھ کر کرنا پڑے۔ میں نے کہا تم چھوڑو، میں تمہیں بٹن بند کر کے دیتی ہوں۔ میں نے اس کی شرٹ کے بٹن بند کی تو خوش ہو گیا، کہنے لگا میرے بال بھی بنا دے بھابھی۔ میں نے ڈریسنگ سے کنگھا لیا اور اس کے بال بھی بنا دیے۔ پھر کہنے لگا مجھے اپنا ہاتھ دے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا دے، تو میں نے اسے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ پکڑایا تھا۔ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں میرا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں دونوں میں لیا تھا، کہنے لگا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آپ کو دیکھ تو نہیں سکتا لیکن محسوس تو کر سکتا ہوں، اس لیے آپ کا ہاتھ پکڑ کر محسوس کرنا چاہتا تھا کہ بھابھی کیسی ہوتی ہے۔ مجھے تو ماں کی محبت بھی نصیب نہ ہوئی، بہت چھوٹا تھا اور والد ابھی 2 سال پہلے ہی فوت ہوئے۔ جب تک میرے والد زندہ تھے وہی مجھے سنبھالتے تھے، لیکن اس کے بعد ساری ذمہ داری ریاض بھائی پر ڈال دی گئی اور شادی کے بعد آپ نے بھی چند دن اچھے نہیں گزارے کہ میرا بوجھ آپ پر پڑ گیا۔ بڑا افسردہ سا یہ کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا تم کسی بھی بوجھ نہیں اور مجھ پر تو بالکل بھی نہیں۔ میری بات پر مسکرانے لگا، کہنے لگا آپ بہت اچھی ہیں، میرا اتنا خیال رکھتی ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے دیور کی حرکتیں کچھ عجیب سی ہونے لگی، مجھ سے بہت زیادہ بے تکلف سا ہونے لگا تھا۔ اب تو مجھے خود پکار کے کہتا مجھے شرٹ پہنا دے، مجھ سے بٹن صحیح بند نہیں ہوتے، کبھی کہتا کہ تولیے سے میرے بال خشک کر دے۔ یہ کام تو وہ خود بھی کر سکتا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ بس ایک دیور اور ایک شوہر، مجھے تو گھر میں کوئی کام ہی نہیں ہوگا، لیکن میں تو اس کے چکر میں چکر سی بن کے رہ گئی تھی۔ ابھی کچن میں برتن دھو رہی ہوتی تو وہ بھابھی بھابھی چلانے لگتا، میں بھاگی دوڑی اس کے کمرے میں جاتی تو ہنسنے لگتا، ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا، کہنے لگتا اپنے ساتھ بیٹھ کے یہ لطیفہ تو سنیں ذرا، کتنا فنی ہے۔ وہ دیکھ تو نہیں سکتا تھا لیکن سن سکتا تھا، اس لیے موبائل پر قصے کہانی اور لطیفے سننا اس کا شوق تھا۔ میں کہتی تم سن رہے ہو نا، خاموشی سے سنتے رہو، مجھے یہ بتاؤ کہ میں برتن دھوؤں، کھانا بناؤں یا پھر میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر لطیفے سنوں؟ میں نے بڑے پیار سے اسے ڈانٹا اور احساس بھی دلایا تھا کہ مجھ پر بہت ذمہ داریاں ہیں۔ وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا میرے پاس بیٹھے اور میرے ساتھ لطیفے سنا کریں، آپ کی طبیعت بھی خوش پاش ہو جائے گی۔ کام کیا ہے، چھوڑیں کام کو، کام بھی کبھی ختم ہوئے ہیں۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ اب تمہیں بھوک لگے گی تو کیا کھاؤ گے؟ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا آپ کا بھیجا کھاؤں گا۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا خبردار جب تم نے مجھے آواز دی، سمجھے نا، بس مجھے کام کے وقت بھی بلایا کرو، مجھے بھی کھانا بنانا ہے۔ ریاض مجھ پر بریانی کا کہہ کر گئے ہیں، اب تمہیں تو بریانی پسند ہے نا، اور تمہیں کیا پتا کہ اتنا وقت لگ جاتا ہے بریانی بنانے میں، اوپر سے اتنی گرمی ہے کچن میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ یہ کہہ کر میں باہر چلے گئی۔ 3-4 گھنٹے لگ گئے تھے مجھے کچن سمیٹتے ہوئے۔ میں نے بریانی بنائی، ٹریفل بنایا، کباب بنائے، میں بالکل تھک چکی تھی۔ باہر آئی تو گھر گندا پڑا تھا، گھر کی صفائی کی، پھر سوچا کہ اس کا کمرہ بھی لگے ہاتھ صاف کر دوں، لیکن جیسے ہی میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی وہ چیزوں کو ٹٹول کر اپنا کمرہ خود صاف کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا بھی پکڑا تھا جسے نیچے صاف کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کر دیتی ہوں۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کپڑا چھینا اور کہنے لگا نہیں آپ تھک جائیں گے، مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ سارے کام بھائی نے آپ کے سر میں ڈال دیے ہیں۔ بھابھی ایسا کرے کہ مجھے بتا دیا کریں، چھوٹے موٹے کام جو میں کر سکتا ہوں میں کر لیا کروں گا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے، فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کچھ بنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بیٹھے رہو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا اور موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔
میں نے کہا تم بس ویڈیو سنا کرو۔ میں نے اسے ایک ویڈیو لگا دی جس میں لطیفے تھے، لیکن اس نے تو موبائل کے ساتھ ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کہنے لگا یہاں بیٹھو، اب بہت کر لیا آپ نے کام، اب آپ کچھ نہیں کریں گی۔ اس نے میرا ہاتھ بڑی مضبوطی سے پکڑا تھا۔ میں نے کہا حامد یہ کیا حرکت ہے، میرا ہاتھ چھوڑو۔ شام ہو گئی اور مجھے چائے بھی بنانی ہے۔ تم بتاؤ چائے کے ساتھ کیا کھاؤ گے؟ تمہارے لیے کچھ فرائی کر دوں؟ کہنے لگا کچھ نہیں کھانا مجھے، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ کچن میں لے کر جائیں، بس مجھے بتائیں کہ چائے کیسے بناتے ہیں۔ میں نے کہا تم میری فکر چھوڑ، یہ کہہ کر میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور کچن میں آ گئی۔ اس کے لیے چائے بنائی، شامی کباب بھی تلے، پھر اس کو چائے دی۔ کباب کھاتے ہوئے مسلسل میری تعریف کر رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا کہ میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ مجھے صبح سے بخار تھا، لیکن جاز کو میری کوئی پرواہ نہ تھی، بس مجھے بخار کی دوا دے کر چلے گئے۔ کہنے لگے دیکھو تم بیمار مت پڑو، میرا سارا گھر الٹا پڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا ریاض میں بھی انسان ہوں، میرا فٹافٹ سے بخار کی گولی کھا لینا اور کھانا گھر پہ ہی بنانا۔ دوپہر کو بھی مجھے آفس کا بد ذائقہ کھانا کھانا پڑتا ہے اور گھر آ کر میں بازار کا کھانا تو نہیں کھاؤں گا۔ اس کے سامنے تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں کر دوں گی، لیکن بخار کی دوا کھانے کے باوجود میرا بخار کم نہیں ہو رہا تھا۔ شاید میرے گلے میں انفیکشن ہو گیا تھا، گلے میں بھی شدید درد تھی، میرا بخار کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگا۔ میں اپنے کمرے میں بے سود لیٹی ہوئی تھی جب کمرے پر دستک ہوئی، پھر دروازہ کھلا اور میرا دیور میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اپنی سٹک کی مدد سے چلتا ہوا میرے پاس آیا۔ بھابھی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے ابھی تک میرا ناشتہ بھی نہیں بنایا۔ مجھے بہت شدید بھوک لگی ہے، میں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بخار ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا مجھ سے بالکل بھی اٹھا نہیں جا رہا، میں کیسے تمہارا ناشتہ بناؤں گی؟ وہ کہنے لگا کہ آپ نے بھی ناشتہ نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں، میری ہمت نہیں ہے کہ میں اٹھ کے ناشتہ بناؤں۔ ایسا کرو تم ریاض کو فون کر دو، اس کہو کہ جلدی گھر آ جائے، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میری بات سن کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ سن کر میں یکدم ہیڈ پر اٹھ کر بیٹھی تھی، اپنے بخار کو ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے میں جلدی سے کمرے سے باہر آئی۔ چیخنے کی آوازیں کچن سے آ رہی تھی۔ جب میں کچن میں آئی تو میرے ہوش اٹھ گئے، اس کے کپڑوں پر آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے فٹافٹ سے صحن میں رسی پر لگے تولے کو اتارا اور فٹافٹ سے حامد کی شرٹ پر لگی آگ بجھانے لگی، لیکن اس وقت تک اس کا پیٹ اور بازو جل چکا تھا، وہ چلائے جا رہا تھا۔ میں نے کہا تم کیا کرنے گئے تھے کچن میں؟ کہنے لگا میں آپ کے لیے چائے بنانے گیا تھا۔ وہ تڑپے جا رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ کہنے لگا مجھے کیا پتا تھا کہ آگ لگ جائے گی، مجھے کیا پتا تھا آگ لگ جائے گی۔ میں نے جلدی سے ریاض کو فون کیا۔ میرا دیور تو یوں تڑپ رہا تھا کہ جیسے سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی ہو، اس کے پیٹ اور سینے کا گوشت جل گیا تھا، وہ تڑپی جا رہا تھا۔ ریاض کو جب پتہ چلا تو وہ بھاگے دوڑے گھر آئے تھے۔ میرے دیور کا پیٹ اور سینہ کافی حد تک جل چکا تھا اور روئے جا رہا تھا۔ ریاض اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں گھر پر ہی تھی اور بے حد پریشان تھی کہ جب مجھے ریاض کا فون آیا، میں نے فوراً سے فون اٹھایا۔ میں نے پوچھا کہ میرا دیور کیسا ہے؟ وہ کہنے لگے اس کا پیٹ اور سینہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس کا خیال رکھا کرو۔ یہ کہہ کر ریاض رونے لگے، کہنے لگے مجھے بہت فکر رہی اس کی، اس سے تکلیف برداشت نہیں ہو رہی، وہ بری طرح سے چلائے جا رہا ہے۔ میں نے کہا مجھے بخار تھا، مجھے کیا معلوم کہ وہ کب کچن میں چلا گیا، آنسو تو میرے بھی بہہ رہے تھے۔ ریاض کہنے لگے کہ میں ہاسپٹل میں ہی رہوں گا، تو میرا انتظار مت کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے لگا کہ صبح تک ریاض کو فاقہ ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر گھر آ جائے گا، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی، وہ چند ہی دنوں میں بھلا چنگا ہو جائے گا۔ لیکن جو خبر مجھے صبح سننے کو ملی، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ اجاز نے کہا کہ وہ اب ہمیں نہیں رہا۔ یہ سننا تھا کہ میں رونے لگی۔ میں نے کہا ریاض یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی تو بس ذرا سی آگ تو لگی تھی، اسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے، وہ کیسے مر سکتا ہے؟ میں روئے جا رہی تھی، رو تو راز بھی رہے تھے۔ کہنے لگے آگ اس کے دل تک پہنچ چکی تھی، بہت کوشش کی ڈاکٹر کہ وہ بچ جائے، لیکن اسے تکلیف سہی نہیں جا رہی تھی۔ پوری رات میرا بھائی درد سے توڑتا رہا، میرا ہاتھ پکڑے یہ کہتا رہا میں نہیں چاہتا، مجھے جینا ہے، مجھے بچا لو۔ ابھی تو بہن جیسی بھابھی ملی ہے، مجھے لگا وہ جا چکا تھا۔ یہ صدمہ ہم دونوں میاں بیوی کے لیے بہت بڑا تھا۔ مجھے اکثر گھر میں اس کی یاد آتی، بھابھی بھابھی پکارنے کی آوازیں آتی۔ میں بھاگ کر جب اس کے کمرے میں جاتی تو کمرہ خالی دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی۔ کبھی مجھے لگتا کہ وہ ہنس رہا ہے،
کہہ رہا ہے بھابھی چھوڑیں سارے کام، میرے پاس آ کر بیٹھے، میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں۔ چند ماہ بعد امید سے ہوئی تو ریاض میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگے تھے، لیکن یہ پورا عرصہ میں نے اپنے دیور کی یاد میں روتے ہی گزارا تھا۔ وہ بالکل بے زر سا انسان تھا اور میرا بہت احساس کرتا تھا۔ میں خود کو کوس رہی تھی، کاش میں اٹھ ہی جاتی، ناشتہ بنا لیتی تو وہ یوں نہ جلتا۔ میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ریاض پوچھتے کہنے لگے نام تم اپنی مرضی کا اس کا رکھو۔ میں نے کہا مجھے اس کا نام حامد رکھنا ہے۔ میری بات سن کر ریاض کی آنکھوں میں بھی اب دیدہ ہوئی تھی۔ میں نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرا حامد دے دیا، یہی اب ہمارے غموں کا مداوا کرے گا۔